وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے باہر آ گیا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی تک اس سے ناراض تھیں، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو، سب جانتی ہوں۔ اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو، بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑائے جا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اپنی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں الجھے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اس نے مڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتیں تو بائک پر ٹھہر جاتیں جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھیں جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، اور جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے بابا کی صدا لگاتا لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک اچٹی سی نظر زائد حادثہ پر ڈالی، جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے؟ وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی جو اسے قصر فاروقی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئیں؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتیں، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا، پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمت نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا، اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔
اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ریئیکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمت نے البتہ اختلاف کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ درون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرہ کی امی بولیں، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدیٰ کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا؟ اب تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی اگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا سمیرہ اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرہ نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوشے گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب وہ گھر پر نہیں ہیں؟ صحیح سمجھے۔ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ چھمبے سے بولیں، ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں۔ انیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائیک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی، جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا، اس نے زیر لب کہا تھا، پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی، اب تم بھی اسی کا پوچھ رہے ہو، چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا، اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا۔ پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا، پھر آرٹس کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، وجدان کا کوئی پتہ ہے؟
وہ وہیں لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا، ساجد، اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا، تو اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائیک، جسے خریدے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کی فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائیک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی کے چہرے سے تھوڑی مشابہت تو رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دے دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائیک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف وجدان ہی کیا کرتا تھا۔ فون پر بتائے گئے حلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا، جس کا نام اسے ایس ایچ او نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر وجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن۔ بائک سے گرنے کی وجہ سے دونوں گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پنڈلی پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بالکل نہیں۔ ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں۔ اور اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا تو ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا۔ وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے، مجھے اس کے پاس لے چلو مزمل۔ لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔ اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھایا، پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک میں گھر پر اطلاع کرتا ہوں۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے۔ مزمل نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون کرنے لگا۔ بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس لیے پہلے تو تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ انیکا، جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے ٹوکا، دیکھو، اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے حواس قابو میں کر کے کہا، ہاں، اب بتائیں کیا بات ہے؟ وجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی۔ ہاں، مگر چھوٹا سا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا۔ تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہاسپٹل میں وجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی دقت ہوئی۔ پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ انیکا نے بے ساختہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے ہوئے انیکا نے پوچھا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ انیکا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک تو کوئی لڑکی وجدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟
میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ اور اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس نے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا پر ملیحہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اسی چٹ کے پیچھے لکھ کر انیکا کو دیا اور کہا، وجدان جیسے ہی گھر آئیں ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی پر انیکا کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ مزمل نہیں آیا اور وہیں رک کر انیکا کو دیکھنے لگیں۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی تھی، تنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔